السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ معززین سامعین کرام، آج ہم آپ کے سامنے سیرت ابراہیمی کے حوالے سے قربانی کی سنت کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ ذی الحجہ کی تقریباً آج 6 تاریخ ہے۔ آج سے تقریباً کچھ 4,500 5,000 سال پہلے اللہ کے نبی سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خواب آتی ہے کہ وہ خواب میں دیکھتے ہیں اپنے ننھے لختے جگر اسماعیل علیہ السلام کو اپنے ہاتھ سے منا کے اندر ذبح کر رہے ہیں۔ 1 دن 2 دن 3 دن خواب آتی ہے، تو انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے اسماعیل سے بیان کیا۔ اللہ رب العزت سورہ صافات میں اس بات کو بیان فرماتے ہیں، وَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، ہم نے ان کو بردبار متحمل مزاج بیٹا عطا فرمایا۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے سیدنا ہاجرہ کے بطن سے عطا فرمایا جب آپ ہجرت کر کے مصر اور مصر سے ہوتے ہوئے پھر شام پہنچے تھے۔ وقت کے بادشاہ مصر کے رقیون بادشاہ نے اپنی بیٹی تحفے کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیش کی تھی۔ ان سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو یہ اسماعیل علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے بھی بعد میں بھی بلکہ پوری زندگی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے میں گزری ہے، ہجرتوں میں، دعوت میں، اور کٹھن سے کٹھن اور مشکل مراحلوں میں گزری ہے۔ گو کہ انبیاء کی زندگی جو ہوتی ہے وہ دعوت تبلیغ کے اوپر آنے والے مصائب اور صبر اور ہمت استقلال کے اوپر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ لوگوں کے لیے آئیڈل بنتی ہے، ایک بہترین نمونہ بنتی ہے۔ تبھی تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو ہمارے لیے نمونہ قرار دیا ہے۔ اختصار کے ساتھ اللہ رب العزت سے بڑھاپے میں بیٹا مانگا ہے تو اللہ نے فرما بردار بیٹا عطا فرمایا اسماعیل۔ ابھی دودھ پیتا ہے، اللہ کی طرف سے وحی آئی ہے کہ اس دودھ پینے والے بچے کو اور اس کی ماں کو آپ بیت اللہ کے پاس مکہ میں چھوڑ آئیے۔ تو اللہ کے نبی ابراہیم خلیل علیہ السلام اپنی بیوی ہاجرہ کو، اسماعیل کو صفا اور مروہ پہاڑی کے درمیان، دونوں پہاڑیوں کے درمیان میں بے اب ہو گیا جنگل میں، نہ کوئی انسان آباد تھا، نہ کوئی درخت تھا، اور نہ کھانے پینے کی سہولیات زندگی وہاں پہ میسر تھیں۔ لیکن اللہ کا حکم ہوتے ہی اللہ کے نبی ابراہیم کیسے اپنے بیٹے اسماعیل کو وہاں جنگل میں چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سبق ہے۔ آج ہم سے تو یہ نہیں ہوتا کہ ہم دین کے لیے یا اللہ کے حکم کے لیے، اطاعت کے لیے کسی کو وقت دے دیں، اور اللہ کے نبی ابراہیم اپنے بیٹے کو اور بیوی کو وہاں چھوڑ دیا ہے، اور وہ سارا واقعہ۔ تو جب جوان ہوئے، قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ، جب حضرت اسماعیل دوڑ دھوپ کرنے والے ہو گئے، ابراہیم کے معاون بن گئے کام کرنے میں، قال یا بنی انی اری فی المنام، تو بیان کیا کہ اے بیٹے میں خواب میں دیکھتا ہوں، انی اراک، خواب میں دیکھتا ہوں، اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میرے بیٹے تیرا کیا خیال ہے؟ اللہ کا حکم ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تیری رائے کیا ہے اس میں؟ قال یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین۔ اتنا فرما بردار، اتنا متحمل مزاج بیٹا، اتنا نیک بیٹا، بڑھاپے میں اللہ سے مانگا ہوا بیٹا، اور پھر یکتا ہے، اکیلا ہی ہے۔ قال یا ابتی افعل ما تؤمر، عرض کیا ابا جان
کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے۔ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ کو اللہ کا حکم ہوا ہے ذبح کرنے کا تو میں بالکل تیار ہوں، مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام ساری زندگی باپ کے ساتھ صبر کیا ہے، باپ کی عزت کی ہے، باپ کی فرما برداری کی ہے، باپ کو راضی کیا ہے۔ حالانکہ بتوں کو پجاری تھا آزر، بت بیچتا تھا، بناتا تھا، ہمیشہ باپ نے مخالفت ہی کی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے ہمیشہ ادب کے ساتھ بات کی ہے، تو اللہ نے بیٹا بھی ویسا ہی عطا کیا ہے۔ یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم اگر اپنے باپ کی عزت کریں گے، ہمارے لڑکے نوجوان، ہماری اولادیں، تو آگے چل کے ان کی اولادیں ان کی عزت کریں گی۔ میں صبر کروں گا، تو اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کو لے کر مینا میں جاتے ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا، تاریخ کے اندر واقعات حافظ ابن کثیر اور دیگر مورخین نے لکھا ہے، قرآن نے بیان کیا ہے، فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، دونوں باپ بیٹا اللہ کے فرما بردار ہو گئے، اور ابراہیم تو پہلے سے فرما بردار تھے۔ اللہ فرماتے ہیں اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ، ابراہیم فرما بردار ہو جا، قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، کہا میں جہانوں کے رب کا فرما بردار ہو گیا۔ اب یہاں فرما برداری ہو رہی ہے، کہتے ہیں ابا جان میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کی فرما برداری اور اللہ کی فرما برداری کرنے کے لیے تیار۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جبین کے بل ان کو لٹایا ہے، اور روایت میں آتا ہے کہ آنکھوں میں پٹی باندھ لی اور چھری پکڑ لی ہے، اور اپنے بیٹے کے گلے پہ ان کی گردن پہ چھری رکھ دی، اور اللہ کا نام لے کر چھری شروع کر دی ہے، لیکن چھری کاٹ نہیں رہی ہے۔ انہوں نے سمجھا بھی ذبح، کافی دیر کے بعد ذبح ہو گیا، جب پٹی کھولی دیکھا تو اسماعیل سامنے کھڑا ہے اور نیچے مینڈا ایک ذبح ہوا۔ وَنَادَيْنَاهُ يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آسمانوں سے آواز دی، ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا كذلك نجزي المحسنین، تو نے اپنے خواب کو سچا کر دیا ہے، اور ہم اسی طرح بدلہ دیتے ہیں جو اپنے خوابوں کی تکمیل کرنے کے لیے قربانیاں دے دیتے ہیں، پھر ہم ان کے خون اور قربانیوں کا نہیں لیتے، ہم ان کے دلوں کو دیکھ کر ہم ان کو اچھا بدلہ عطا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر ہم نے کیا کیا، اللہ اکبر، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ایک بڑا ذبیحہ عطا کیا بدلے میں، جنت کے اندر چرتا ہوا 2 سینگوں والا مہنڈا چھترا بھیجا ہے، اور وہ جبریل امین لے کے آئے ہیں، اور اس حضرت ابراہیم کے آگے لٹا دیا ہے، چھری چل گئی ہے اور ذبح کر دیا ہے۔ ہاں جی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ ادھر ابراہیم رب کی فرما برداری میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے ہیں، ادھر اللہ ہے کہ اپنے دوست خلیل اللہ سے، اللہ اکبر، کس طرح محبت اور پیار ہے کہ ان کے بیٹے کی قربانی کو یوں قبول کرتے ہیں کہ مینڈا دے دیتے ہیں، اور فرمایا ہم نے انا كذلك نجزي المحسنین، ان هذا لهو البلاء المبین، بڑی آزمائش تھی، لیکن وترکنا علیہ فی الاخرین، اس قربانی کو ہم نے ہمیشہ کے لیے لوگوں کے لیے سنت بنا دیا۔ حضرت زید بن ارقم سے روایت ہے، پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے یہ، جب وہ اپنے بیٹے اسماعیل کو، تو یہ وہ سنت ہم کرنے جا رہے ہیں۔ کیا سبق ہے کہ اولاد تک بھی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا جذبہ ایک مسلمان کے اوپر، ایک مومن کے اندر ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے اس کی یہ شرائط ہیں، اور قرآن کہتا ہے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین، کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا مرنا اللہ کے لیے ہے، لا شریک لہ وبذلک امرت، اس کا شریک کوئی نہیں، اور مجھے یہی حکم ہے۔ تو دین کے اندر اسلام تکمیل کے مراحل کو تب پہنچتا ہے جب بندہ قربانیاں دیتا ہے۔ کس قسم کی قربانیاں؟ نہ صرف جان کی قربانی نہیں، سب سے پہلے نظریات کی قربانی، اچھی سوچ کی، لوگوں کی سوچ کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی خاطر صحیح سوچ اور نظریہ اختیار کرنا، اس کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، دولت کی قربانی، لوگوں کے لیے وقت نکالنا، اللہ کے لیے اشتہار، جذبہ، اور خواہشات کی قربانی، کہ کیسے بندے کا دین ہی چاہتا ہے، اسماعیل کے دین کو جی جا رہا تھا،
ابراہیم کا دل نہیں چاہ رہا تھا میرا بیٹا میرے پاس ہو، لیکن اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان خواہشات کو قربان کر دیا ہے۔ اور تبھی جانوروں کو دیکھتے ہیں، قربانی کے جانور کو ہم لٹاتے ہیں تو وہ اللہ کے راستے میں قربان ہو جاتے ہیں، تو کیا کہ یہی مقصد ہے قربان؟ نہیں، زبان حال سے وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کا فرما بردار ہو گیا، تو بھی ہو جا، تو بھی ہو جا۔ یہ جانور اللہ رب العزت نے ہمارے لیے پیدا کیے، اور یہ نہ صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، پہلی امتوں میں بھی۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِنَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، فرمایا وَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ یہ قربانی کے جانوروں کو ہم نے پہلی امتوں کے اوپر بھی ہم نے اس کو رائج کیا تھا، اس کو مقرر کیا تھا، تاکہ تم اپنے جانوروں کے اوپر اللہ کا نام لے کر ذبح کر کے۔ تو عزیزو، فلسفہ قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کی خاطر ہر چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھتا ہو، اللہ کی رضا کی خاطر جہاد فی سبیل اللہ میں اپنے وجود کو، اپنے مالوں کو، اپنی اولادوں کو قربان کر کے جذبہ رکھتا ہو۔ جیسا کہ غزوہ قادسیہ میں سیدہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے 4 بیٹوں کو قربان کیا تھا اور کہا تھا بیٹا کل قادسیہ کے میدان میں، جب میدان کارزا میں آپ نے پہنچنا ہے اور جنگ لگنی ہے، تو تم میدان جنگ میں اپنے سینے تان کے لڑنا، اور دیکھنا کہ تیر تمہاری پشت پر نہیں لگنا چاہیے، تمہارے سینے کے اندر پیوست ہونا چاہیے۔ اور انہوں نے 4 بیٹوں کی قربانی دی تھی۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے بندے کا جو کچھ ہے یہ اس کا نہیں، یہ سب کچھ اللہ کا ہے۔ بندہ کہتا ہے یہ میرا ہے، اللہ نے دیا ہے، لیکن اللہ جب اس کو واپس مانگے تو دینا چاہیے، مال دے دینا چاہیے۔ ظاہر ہے قربانی جب جانور خریدتے ہیں تو قیمتی زیادہ سے زیادہ پیسوں کا آتا ہے۔ آج کے دور میں 40-50 ہزار سے کم نہیں مل رہا ہے، 40 ہزار سے جو جانور ہے، تو اللہ کی راہ میں دے رہے ہیں نا کہ قربان کرنا ہے، لیکن نیتوں کا خالص کرنا ہے۔ تو سیرت ابراہیمی سے یہ ملتی ہے بات کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اندر، اب پوری دنیا میں یہ تقریباً کروڑوں جانور ذبح کیے جاتے ہیں، عرب تک پہنچ جاتے ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند ہو، لوگوں میں ہمدردی پیدا ہو، اور لوگ اللہ کی راہ میں جانیں قربان کرنے والے بن جائیں۔ تو یہ اسلام کا جو اللہ اکبر، یہ جو اسلام پھیلا ہے اسی وجہ سے پھیلا ہے۔ آج رسمی طور پر قربانیاں رہ گئی ہیں، رسمی طور پر نام نہاد دولت مند صاحب ثروت لوگ بڑے بڑے اونٹ، گائے اور بیل قربان کر دیتے ہیں، لیکن نماز کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پہلے نماز پھر قربانی ہے۔ جس رب کے لیے قربانی کرتے ہیں اس رب کے لیے وقت نکال کے 5 وقت میں اللہ کے آگے جھکنے والے بھی بن جائیں، یہ فلسفہ ہے۔ اور اس کے سوا قربانی قبول نہیں ہوتی ہے۔ جیسے حابیل اور قابیل نے قربانی کی تھی، تو حابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول کیا تھا تو قابیل نے قتل کر دیا تھا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے یہ بات کہی تھی انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تقوی والوں کی قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ آج ہمیں تقوی کا لحاظ نہیں رکھتے ہیں، رسم کے طور پر نہیں کرنا۔ اور کیا خوب شاعر نے کہا ہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ آج فلسفہ رسم و رواج ہے۔ اسی طرح کی قربانی جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کیا، ہم اپنی اولادوں کو دین کے علم کے لیے قربان کریں، گھر سے نکالیں اور علم پڑھوائیں۔ اللہ رب العزت نے حفاظت فرمایا تھا، اللہ قبول کرے گا، آخرت سنور جائے گی، اللہ راضی ہو جائے گا۔ تو یہ فلسفہ ہے قربانی کا۔ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ہو، تقوی اخلاص پیدا ہو، للہیت ہو، اللہ کی خاطر جینا آ جائے، اپنی خواہشات کو بندہ اللہ کے لیے قربان کر دے، اور اپنی ساری زندگی وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ کے مشتاق بن جائے کہ میرا جینا مرنا بھی اللہ کے لیے ہو جائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المسلمین وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔